الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 کو اپنا موضوع سخن قرار دیا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اوائل کائنات سے لے کر آج تک دین اسلام غالب نہیں ہوا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام غالب ہوگا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ تمام شیعہ و سنی مفسرین و علماء و محققین اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ہستی آئے گی جو اس دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لے آئے گی، جو اس دنیا کو گمراہیوں سے نکال کر نجات کا راستہ عطا کرے گی۔ وہ ہستی ظلم و جور سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ ضمنی طور پر اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر کلی طور پر تمام مذاہب کا یہ اتفاق ہے کہ کوئی منجی بشریت آئے گا جو اس دنیا کو نجات عطا کرے گا، اور وہ ہستی فرزند رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہستی ہے، کہ جس کے لیے آپ صبح و شام ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ہستی کب آئے گی اور امام کا ظہور کب ہوگا؟ یہ سوال فقط ہمارا نہیں بلکہ تمام ہادیان برحق جب اس منجی بشریت کی بشارت دیتے تھے تو حاضرین کا یہی سوال ہوتا تھا کہ مولا وہ نجات دہندہ کب آئے گا؟ وقت متعین تو خدا جانتا ہے، البتہ معصومین علیہ السلام نے جو جوابات ارشاد فرمائے ان میں دو قسم کی علامات پائی جاتی ہیں۔
ایک حتمی علامات، یہ وہ علامات ہیں کہ جن کا زمانہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ متصل ہوگا یا بہت قریب ہوگا، اور جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو امام علیہ السلام کا ظہور حتمی ہوگا۔ دوسری غیر حتمی علامات، یہ وہ علامات ہیں کہ جن کا زمانہ ظہور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ یہ 50 سال پہلے ظاہر ہوں، 100 سال پہلے ظاہر ہوں، 500 سال پہلے ظاہر ہوں، یا اس سے بھی کم و بیش عرصہ ہو، اور ان علامات کے ظاہر ہونے کے ساتھ امام علیہ السلام کا ظہور حتمی بھی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ علامات ظاہر ہو جائیں اور امام علیہ السلام کا ظہور نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ علامات ظاہر نہ ہوں اور امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ظہور کی علامات کو بیان کروں، یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علامات سے کیا مراد ہے اور علامات کا فائدہ کیا ہے۔ علامت کہتے ہیں نشانی کو، یعنی ایسی چیز جسے دیکھ کر یہ استفادہ کیا جا سکے اور یہ جان لیا جا سکے کہ کوئی کام وقوع پذیر ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات بھی ہیں کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو دیکھنے والا جان لے گا کہ امام کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان ظہور کی علامات کو دیکھنے والا امام کی جانب متوجہ ہو جائے گا اور اس کا التفات امام کی جانب بڑھ جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ غیر حتمی علامات کو بیان کیا گیا ہے، ورنہ معصومین علیہ السلام فقط حتمی علامات کو بھی بیان کر سکتے تھے کہ جیسے ہی یہ علامات ظاہر ہوں امام کا ظہور حتمی ہو۔ غیر حتمی علامات کو بھی بیان کیا تاکہ جب بھی یہ علامات ظاہر ہوں انسان اپنے امام کی جانب متوجہ ہو جائے، دیکھنے والے کا امام کی جانب التفات بڑھ جائے اور وہ اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ کرے، اور امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے انسان کو اپنے آپ کا آمادہ کرنا اور آمادہ رکھنا یہی حقیقی انتظار ہے، جس کو روایات میں عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج، صاحب عصر علیہ السلام کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ علامات دو طرح کی ہیں، حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ اعداد و شمار کے اعتبار سے
حتمی علامات کو کتب میں مختلف ذکر کیا گیا ہے۔ بعض نے 7 علامات ذکر کی ہیں، بعض نے 10 علامات ذکر کی ہیں۔ کتاب منتہی الاعمال میں صاحب مفاتیح جنان نے 10 علامات کو حتمی علامات کے طور پر ذکر کیا ہے۔ کتاب امام مہدی من المہد الی اللحد کی ایک روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ النداء من المحتوم والسفیانی من المحتوم وحسف البیداء من المحتوم والیمانی من المحتوم وقتل الزکیہ من المحتوم۔ ندائے آسمانی، خروج سفیانی، حذف بیداء، خروج یمانی اور قتل نفس زکیہ یہ حتمی علامات میں سے ہیں۔ صاحب کتاب نے سماحت سید کاظم قزوینی نے اسی کتاب میں اسی مطلب کی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے اور بھی بہت ساری روایات نقل کی ہیں۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں پہلی علامت جو ظہور کی بیان کی گئی ہے النداء من المحتوم، ندائے آسمانی حتمی علامات میں سے ہے۔ ابو حمزہ سمالی امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کیف یکون النداء، یہ ندا کیسے ہوگی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ینادی منادن من السماء اول النہار، منادی آسمان سے دن کے پہلے پہر یہ ندا دے گا، یسمعہ کل قوم بألسنتہم، اور اس ندا کو ہر قوم اپنی زبان میں سنے گی۔ وہ ندا کیا ہوگی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان الحق فی شیعتی، الا ان الحق فی علی و شیعتی، آگاہ ہو جاؤ کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی شام ابلیس یہ ندا دے گا الا ان الحق فی السفیانی و شیعتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ینادی منادن باسم القائم، منادی قائم کے اسم کے ساتھ ندا دے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ ندا آئے گی یا معشر الخلائق ھذا مہدی آل محمد، اے گروہ انسانی یہ آل محمد کا مہدی ہے، اس کا نام رسول کا نام ہے، اس کی کنیت رسول کی کنیت ہے، اور امام علیہ السلام کو پورے شجرے کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور ندا آئے گی کہ بایعوہ تہتدوا ولا تخالفوا امرہ فتضلوا، اس کی بیعت کرو ہدایت پا جاؤ گے، اور اس کے امر کی مخالفت نہ کرو کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔
اس حدیث میں جو دوسری علامت بیان کی گئی ہے وہ ہے السفیانی من المحتوم. سفیانی علامات حتمیہ میں سے ہے. خروج سفیانی علامات حتمیہ میں سے ہے. یہ سفیانی بہت وحشت ناک ہوگا. فاسق و فاجر لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. بہت بڑی تعداد میں اس کا لشکر ہوگا. یہ عیاش ترین انسان ہوگا. خود بھی عیاشی کرے گا اور دوسروں کو بھی عیاشی کرائے گا. حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی. اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا اور یہ یزید کی اولاد سے ہوگا. ایسا ہی ممکن ہے کہ امام کے مقابلے میں آنے والا ایسا ہی بدفطرت ہو. یہی ممکن ہے امام کے مقابلے میں آنے والا یا یزید ہو سکتا ہے یا یزیدی ہو سکتا ہے. حذیفہ یمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ایک طویل روایت ہے. مفہوم روایت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے علاقے دمشق کے قریب سے سفیانی خروج کرے گا. اس وقت دنیا میں ایک فتنہ پھوٹے گا اور وہ فتنہ شرق و غرب میں پھیل جائے گا. اور یہ سفیانی اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ بغداد اور کوفہ پر حملہ آور ہوگا. یہاں پر خون ریزی کرے گا. اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا. ایک حصہ شام کی طرف اور دوسرا حصہ مدینہ کی طرف بھیجے گا. مختصر یہ کہ جب امام مہدی علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام اس کے تعاقب میں ایک لشکر کو روانہ کریں گے. وہ لشکر بیت المقدس کے قریب صخرہ نامی جگہ پر اس کو قتل کر دے گا. آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح شام اور اس کے گرد و نواح میں دشمنان اہل بیت کے لشکر سر اٹھاتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. بعید نہیں کہ انہی میں سے ایک سفیانی کا لشکر بھی اٹھے. شام اور اس کے گرد و نواح کے کشیدہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے. جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں جو تیسری علامت بیان کی گئی ہے وہ ہے خسف البیدہ من المحتوم. خسف بیدہ علامات حتمیہ میں سے ہے. خسف کہتے ہیں زمین کا شک ہو جانا، زمین کا دھنس جانا. اور بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ سفیانی کوفہ سے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا. ایک شام کی جانب اور دوسرا مدینہ کی جانب بھیجے گا. جو لشکر مدینہ کی جانب بھیجے گا وہ امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کے لیے بھیجے گا. اور جب یہ لشکر مدینہ میں پہنچے گا تو اسے خبر ملے گی کہ امام مہدی مدینہ سے مکہ کی جانب نکل چکے ہیں. یہ لشکر بھی مکہ کی جانب خروج کرے گا
اور جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بیدا کے مقام پر یہ لشکر پہنچے گا تو امر الہی اور معجزہ الہی کے ساتھ وہاں کی زمین دھنس جائے گی اور یہ پورے کا پورا لشکر اس میں غرق ہو جائے گا۔ فقط 2 افراد باقی بچیں گے، ایک سفیانی کے پاس اس کے لشکر کی ہلاکت کی خبر دینے جائے گا، اور دوسرا امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بشارت دینے جائے گا، خوشخبری دینے جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 2 میں سے ایک شخص جب امام منتظر کی خدمت میں آئے گا، آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا سیدی امرنی ملکن من الملائکۃ ان الحق بک، کہ اے میرے سید و سردار، مجھے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملحق ہو جاؤں اور آپ کو سفیانی کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی ہلاکت کی خبر دوں۔ تو امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اپنا اور اپنے بھائی کا قصہ بیان کر۔ تو وہ کہے گا کہ ہم لشکر سفیانی میں تھے، شام میں، کوفہ میں اور باقی جگہوں پہ ہم نے خون ریزی کی، خون خرابہ کیا، قتل و غارت کی، اور جب یہ لشکر بیدا کے مقام پر پہنچا تو ایک پکار آئی کہ یا بیدا عبیدی قوم الظالمین، کہ اے وادی بیدا اس ظالم قوم کو نیست و نابود کر دے، اس ظالم قوم کو ہلاک کر دے۔ اس وقت زمین دھنس گئی اور 2 افراد کے علاوہ پورے کا پورا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ چوتھی علامت جو اس روایت میں بیان کی گئی ہے، الیمانی من المحتوم، یمانی، خروج یمانی، یہ بھی علامات حتمیہ میں سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، طویل روایت ہے، جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنۃ واحدہ فی شہر واحد فی یوم واحد۔ سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں ہوں گے، ایک ہی مہینے اور ایک ہی دن میں ہوں گے۔ اسی روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمانی علم حق اور علم ہدایت لے کر قیام کرے گا۔ لا یحل لمسلم ان یلتوی علیہ فمن فعل ذلک فہو من اہل النار۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یمانی کو ترک کر دے، یمانی کو چھوڑ دے، اور جو بھی یمانی کو چھوڑے گا وہ جہنمی ہوگا، لأنہ دعوتہ الی الحق و الی طریق المستقیم، اس لیے کہ یمانی کی دعوت حق کی دعوت ہوگی اور صراط مستقیم کی دعوت ہوگی۔ یمن کے حالات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح یمن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ 34 ملکی اسلامی اتحاد ایک طرف اور یمنی مظلوم ایک طرف۔ بعید نہیں کہ انہی یمنی مظلوموں میں سے ایک جوان اٹھے
اور وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی علامت بن کے ظاہر ہو۔ علامات حتمیہ میں سے سید حسنی کا خروج اور خراسانی کا خروج یہ بھی درج کیا گیا ہے، اور دنیا کا رویہ ایران کے ساتھ یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح ایران پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہر طرف سے ایران کو محصور کیا جا رہا ہے، مگر یہ اسلامی ملک ڈٹا ہوا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا ہے۔ یہ ایمانی قوت ہے کہ جس کی بنا پر ایران دشمن کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، مگر کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک صبر کیا جائے گا؟ کب تک اس ظلم کو برداشت کیا جائے گا؟ کب تک اس محصوری اور گھٹن زدہ ماحول میں زندہ رہا جائے گا؟ بعید نہیں کہ یہ لاوا پھٹے اور اندر سے ایک مرد مجاہد علم حق لے کر نکلے، جو روایات میں موجود سید حسنی اور خراسانی کا مصداق قرار پائے۔ جس روایت کو بیان کر رہا ہوں اس کی آخری علامت، اس روایت میں بیان کی گئی آخری علامت جو ظہور کی ہے وہ ہے قتل الزکیہ من المختوم، نفس زکیہ کا قتل، یہ بھی علامات حتمیہ میں سے ہے۔ نفس زکیہ کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ہوگا۔ بعض نے حسنی لکھا ہے، بعض نے حسینی لکھا ہے، البتہ یہ ثابت ہے کہ یہ فرزند رسول اور فرزند زہرا ہوں گے، اور ان کو رکن و مقام کے درمیان بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ ظہور کی حتمی علامات میں سے کچھ اور علامات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں خروج دجال، یہ بہت مکار اور بہت وحشتناک ہوگا۔ فاسق و فاجر لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، ابناء الشوارع، نساء الشوارع یعنی بازاری لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ عیاش پرست انسان ہوگا، خود بھی عیاشی کرے گا اور دوسروں کو بھی عیاشی کرائے گا۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خود یا ان کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے واصل جہنم کریں گے۔ حتمی علامات میں سے ایک علامت نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکر کے ساتھ مل کر اس دنیا سے ظلم و جور کا قلع کما کریں گے۔ انہی حتمی علامات میں سے ایک علامت سورج گرہن اور چاند گرہن، جو ایک ہی مہینے میں واقع ہوں گے، ایک ہی مہینے میں 15 ماہ رمضان المبارک کو سورج گرہن اور اس ماہ رمضان المبارک کے آخر میں چاند گرہن ہوگا۔ اور انہی علامات میں سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آسمان پر ہاتھ، چہرہ یا سینہ ظاہر ہوگا۔
اور یہ تمام علامات اس لیے ظاہر ہوں گی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ تھی حتمی علامات جن کو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ غیر حتمی علامات جو بہت زیادہ تعداد میں بیان کی گئی ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ علامات بیان کی گئی ہیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ بس چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غیر حتمی علامات میں سے زلزلوں کا بہت زیادہ آنا، وبا کا پھیل جانا، نئی نئی بیماریوں کا آ جانا، نئے نئے گناہوں کا رائج ہونا، گناہوں سے اس دنیا کا بھر جانا، قتل و غارت کا بہت زیادہ ہو جانا، اور اس دنیا کا ظلم و جور سے بھر جانا، اور اس کے علاوہ بہت ساری غیر حتمی علامات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو میرا ایک بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اور وہ اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب امام کا ظہور کب ہونا ہے، امام نے کب تشریف لانا ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ رکھیں اور معاشرے کو آمادہ کریں۔ اس لیے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام کوئی معجزاتی زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ وہی سیرت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے اصلاح فرمائیں گے۔ امام علیہ السلام کو ایک لشکر چاہیے ہوگا، افراد چاہیے ہوں گے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں اور قیام حکومت میں امام علیہ السلام کے مددگار ہوں۔ ہماری نگاہیں علامات پر ہیں کہ کب علامات ظاہر ہوتی ہیں تاکہ امام کا ظہور ہو۔ بعید نہیں کہ علامات کی نگاہیں ہم پر ہوں کہ کب لشکر انصاران مہدی آمادہ ہوتا ہے تاکہ ہم ظاہر ہوں، کیونکہ اصل ہے آمادگی امت۔ اگر یہ امت آمادہ ہے تو علامات ظاہر نہ بھی ہوں تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اصل آمادگی یہ امت ہے۔ خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ علامات کو ظاہر کر دے، مگر ہو نہیں رہی۔ ممکن ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ابھی لشکر امام تیار نہیں ہوا، ابھی لشکر امام آمادہ نہیں ہوا کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کار عظیم کو انجام دے اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دے اور اس دنیا کو ہدایت کے ساتھ بھر دے اور دین اسلام کو اس دنیا پر غالب کر دے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو غالب کرے گا اور یہ غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ اِنَّا ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي مِنْ آلِ محمد لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّد۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ایک فرد بھی ایسا نہیں بچے گا
کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا نہ ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ خداوند عالم امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہمیں امام علیہ السلام کے حقیقی منتظرین میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔